رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج پانچویں حدیث پڑھی جائے گی نا۔ ام المومنین عن ام المومنین ام عبداللہ عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي روایت لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ہمارے اس دین میں ایسا کام ایجاد کرے جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے، اور بالکل پیٹنٹ جو جس پر دین کے پلر کھڑے ہیں نا، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے۔ اس حدیث کو روایت کس نے کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، اور پھر اللہ نے ان کو جو بعد میں دوسرا مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے اور پوری امت کے ایمان والوں کی ماں ہے۔ نبی کی بیویاں امت کے مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ جو مقام و مرتبہ ماں کا ہوتا ہے وہی نبی کی بیویوں کا ہے۔ آپ پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ام المومنین ایک لمبی عمر تک زندہ، 18 سال کی تھی تو ان کی وفات ہو گئی تھی۔ 18 سال تو شادی کی عمر ہوتی ہے نا، 20 سال 25 سال میں شادیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی 18 سال کے بعد۔ کیوں ایسا؟ یہ امت کے مومنوں کی ماں ہیں۔ کوئی اپنی ماں سے شادی کرے گا؟ حرام ہے شادی کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی وفات ہو گئی، سارے لوگوں کی ماں ہے وہ، تو ماں سے نکاح حرام ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا کہ تم نبی کی بیویوں سے نکاح نہ کرو، انہیں تکلیف نہ دو۔ اور جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے اسی طرح نبی کی بیویوں سے نکاح حرام ہے۔ تو اس لیے 18 سال کے بعد انہوں نے باقی زندگی بیوہ ہو کر کے گزاری۔ یہ قانون الہی تھا، قانون الہی جو آسمان سے اترا تھا۔ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ مستشرقین دہریے کبھی کبھی ویلا مچائیں گے نا کہ یہ کون سی عمر ہے، کم عمر ہے۔ جو دنیا نہیں دیکھے، اب ہندوستان میں 30 سال میں عورتوں کی شادی ہوتی ہے، 35 سال میں، تو کوئی کیا کرے؟ عرب میں اس وقت 16 سال میں 13 سال میں عورتیں دادی بن جاتی تھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے واقعات میں انہوں نے ایسی عورتیں دیکھی 13 سال میں دادی بن گئی، ماں نہیں دادی۔ بلوغت جو ہے علاقے کے سرد اور گرم موسم کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں شادی کی لیگل عمر کتنی؟ 18 سال، ابھی اس کو اور بڑھانے جا رہے ہیں۔ اب 50 سال کرو نا، یہ آپ کا اپنا ادھیکار ہے، لیکن کسی کو جلدی بالغ ہونے سے روک نہیں سکتے، اور دیر تک آپ کوئی قانون بنا کے بلوغت کو نہیں روک سکتے۔ یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے۔ علاقوں کے موسم کے سرد گرم غذائیں جو کھائی جاتی ہیں، یہاں پر انسان جو ایک دم ہائی کوالٹی کے لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں، عرب میں وہ عام لوگوں کے دسترخوان پہ ڈیری وہ غذائیں موجود ہوتی ہیں۔ یہ اللہ نے نوازا ہے ہر کو۔ پوری دنیا میں جو ایک دم اوریجنل آئٹم ہوتا ہے، پھلوں کا، دودھ کا، جو بھی ہو، آپ کو گلف کی مارکیٹ میں ملے گا۔ جو لوگ گئے ہوں گے مکہ یا مدینہ، دیکھیں کون سی چیز ہے جو ایک دم اعلیٰ کوالٹی کی نہیں ملتی۔ وہ چیز بدن میں جائے گی، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔
تو یہ شبہ کہ نہیں عمر روایت غلط ہے یا عمر زیادہ تھی، یہ سب فضول چیزیں ہیں. 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی ہوئی. اور بعض صحابہ جو ہے 18 سال 19 سال میں دادا بن گئے تھے، بعض صحابہ کے ترجمے میں آئے گا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں. 9 سال میں رخصتی ہوئی. اس امت میں سب سے زیادہ فقیہ، دین کو سمجھنے والے تھے، جس کو کہتے ہیں عورت کا عالمہ فاضلہ ہونا. تو وہ مثال حضرت عائشہ سب سے بلند ہے اس کے لیے. 3210 حدیثیں انہوں نے روایت کی. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3210 حدیثوں کو بیان کیا ہے. ان کو ایک فضیلت اور ملی. جس طرح 18 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ان کی عمر 18 سال تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی 11 تو ان میں کوئی کنواری نہیں تھی، صرف حضرت عائشہ کنواری تھی. یہ بھی ان کو ایک فضیلت ہے. انما الاعمال بالنیات جو پہلی حدیث آپ نے پڑھا، وہ باطنی اعمال کا ایک طرح سے سروے، جائزہ، کہ انسان کا دل صحیح ہے تو ساری چیزیں صحیح ہیں. ظاہری جو اعمال ہے یہ اس کا پیمانہ ہے کہ جو کچھ کرنا ہے نبی کی سنت سے ہٹ کر نہیں کرنا ہے. اخلاص انما الاعمال بالنیات والی حدیث سے، اتباع سنت اس حدیث سے آپ کو اس کا سبق دیا گیا. 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے عبادت اور دوسری ہے عادت. عادت آدمی کچھ بھی بنا لے، لیکن عبادت خود سے نہیں بنا سکتا. کوئی کتنا بھی بلند ہو جائے، کوئی عبادت اپنی طرف سے وہ رائج نہیں کر سکتا. عبادت کا طریقہ خود اختیار نہیں کیا جائے گا. اسی لیے کڑا، چھلا، دھاگا یہ سب پہننا لوگ عیب نہیں سمجھتے بعض جگہوں پہ. اب صحابہ سے صاف ستھری زندگی کسی کی نہیں ہے نا. نہیں جب ان کی زندگی میں ہے تو غلط وہ چیز مانی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کوئی چیز خارج ہو تو اس کو ہم دین اسلام میں نہیں شمار کریں گے، اس لیے کہ ساری چیزیں دین کا ایک حصہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر کے اللہ نے آپ کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. حدیث میں کیا ہے کہ جس نے اس دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو ہم نے نہیں بتائی یا جو طریقہ ہم نے نہیں بتایا، تو وہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا، مردود، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اتنا بڑا معیار اور پیمانہ ہے کہ اگر آپ اس پر قائم رہیں تو دین میں کبھی بدعت یا غلط طریقہ آ ہی نہیں سکتا. بدعتی گناہ سمجھ کر بدعتیں نہیں کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے. ابھی ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، عید میلاد منائیں گے. تو عید میلاد لوگ نیکی اور ثواب سمجھ کر مناتے ہیں، لیکن کیا نیکی اور ثواب کا راستہ ہم خود چوائس کریں گے؟ یہ حدیث ایک وارننگ، ایک پیمانہ ہے کہ نیکی کا جو راستہ نبی نے بتایا صحابہ کو، جو اس سے ہٹا وہ راستہ نیکی کا نہیں، وہ مردود ہے. ورنہ بدعتی جتنے ہیں اپنی بدعتوں سے نیکی ہی چاہتے ہیں، لیکن وہ نیکیاں مقبول نہیں ہوں گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ دھوپ میں کھڑا ہے. پوچھا دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ کہا اس نے منت مانی تھی کہ اس کا کام ہو جائے گا تو دھوپ میں کھڑا رہے گا. تو آپ نے کہا اس کو کہو کہ اپنی منت توڑے اور سائے میں آ جائے. وہ کیوں دھوپ میں کھڑا تھا؟ کہ میں نے اللہ کے لیے منت مانی تھی، اللہ ناراض ہو جائے گا، نیکی سمجھ رہا تھا منت پوری کر کے. آپ نے کہا نہیں،
نظر مانی ہے، منت مانی ہے، توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ نظر یا قسم اگر کسی نے کھا لی، اس کو توڑ دے، اس کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 کو کپڑے پہنانا، یا 3 روزے رکھنا۔ 4 آپشن ہے، نظر یا منت یا قسم کو توڑنے کا، یہ 4 آپشن ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ نے اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا بالکل صاف ستھرا، اس میں کسی طرح کا لاگ لپیٹ یا کوئی بھی لیپا پوتی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ ہر وہ قول یا عمل جو سنت کے مخالف ہو وہ مردود ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یعنی آپ کتنے بھی بڑے ہو، آپ سنت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ کتنا بھی آپ نیکی کریں، آپ نبی سے زیادہ نیکی نہیں کر سکتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ بتائے کہ آپ کیسے عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ فرض نمازیں پڑھتے تھے مسجد میں، تہجد گھر میں پڑھتے تھے، سوتے تھے، آرام کرتے تھے، بکریوں کو چارہ دیتے، گھر کا بھی کام کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اسے بہت کم سمجھا، کہا کہ نبی کے برابر ہم عمل کیسے اتنا کر پائیں گے۔ ان کی بات الگ ہے۔ ایک نے کہا ایسا ہے کہ اب میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، صرف تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں اب دن میں کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ اب میں عورتوں سے الگ رہوں گا، عبادت کروں گا، تب تو میری عبادت زیادہ ہوگی۔ وہ تینوں چلے گئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھر تو پوچھا کہ خیریت ہے، کوئی آیا تھا؟ جیسے آدمی گھر سے جب چلا جاتا ہے واپس آتا ہے نا، تو اہل و عیال سے پوچھتا ہے کوئی آیا تھا، کسی کا کال آیا تھا، کوئی فون آیا تھا۔ عام طور سے سوالات کیے جاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ نے پوچھا، حضرت عائشہ نے کہا 3 آدمی آئے تھے اور اس طرح سوال کیا تھا اور میں نے جواب دیا اور یہ کہہ کر کے وہ گئے۔ تو آپ نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں، میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھا، کبھی کھایا پیا، راتوں کو سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، عورتوں سے بھی میں صحبت کرتا ہوں، میرے پاس بیویاں بھی ہیں اور عام زندگی بھی گزارتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ ان تینوں نے کیا کیا تھا؟ نیکی کرنے کے لیے کہا کہ ہم عورتوں سے الگ ہو جائیں گے، رات کو نہیں سوئیں گے، دن کو نہیں کھائیں گے، زیادہ نیکی کے لیے۔ لیکن آپ نے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اسی حدیث میں ہے جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا سے کنارے ہو جائیں، بچوں سے کنارے ہو جائیں، بیوی سے کنارے ہو جائیں، اپنے بدن پہ لوٹ دیں اور سونا بند کر دیں، کھانا بند کر دیں۔ دین آپ کو دین سکھانے کے ساتھ ڈسپلین سکھاتا ہے۔ مسلمان سے زیادہ منظم سماج کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ترتیب تنظیم کسی دین کے اندر آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نہیں سمجھتے ان باتوں کو۔ وہ کون ہے بھاگوت کر کے نا رسد کا، اس کا ایک بیان آیا تھا بڑی تفصیل سے بیماری اور صحت پہ، سوچیے کتنی گہری نظر ہے۔ کہا مسلمان اپنے دین کے پابند ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صبح کی ہوا ان کو لگتی ہے، واکنگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں، جو چیز دین میں ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس لیے وہ ہم سے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کی لائف اس کے الٹا ہے، بک میں لکھا ہوا ہے، کتاب میں ہے، سنت میں ہے، لیکن آج مسلمان محلے میں آپ جائیے، یہاں سے میں 10 بجے کبھی نکلا اگر 10:15 10:30 تو یہ مارکیٹ کا راستہ سناٹا ہے۔ کرلا اگر میں 11 12 بجے بھی پہنچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو 6 7 بجا ہے۔
یہ عام چیز ہے. کبھی بھی یہاں سے جانے میں دیر ہوئی یا بمبئی کے کسی بھی علاقے سے آئے پروگرام کر کے، کبھی کبھی دیر ہوتی ہے، جو پروگرام 10 بجے تک چلتے ہیں 10:30 تک، اپنے محلے میں پہنچے تو ساری دکانیں کھلی، سارے لوگ کھڑے ہیں، چائے پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، 1 بجے 2 بجے تک گپ شپ. یہ ہماری لائف ہو گئی. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے. عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے، عشاء کے بعد گفتگو ناپسند کرتے. یعنی سارے کاموں کو عشاء تک مکمل کر لیا جاتا تھا. عرب کے اندر آج بھی بعض علاقے ہیں، خود سعودیہ میں، کہ عشاء کے بعد دکانیں نہیں کھلتی. عشاء کی اذان کے ساتھ ساری دکانیں بند ہو. دیہاتوں میں، پہلے شہروں میں بھی یہ چیز تھی. اب اب چونکہ دنیا ایک گلوبل بن گئی اور پوری دنیا گاؤں بن گئی، تو اب 12 1 2 بجے تک مول کا جب سے زمانہ آیا مارکیٹ کھلی رہتی ہے. لیکن لوگ مغرب کے فوراً بعد کھانا کھاتے، عشاء پڑھتے، سو جاتے. تہجد کی اذان دیتے تھے، نماز ہوتی تھی. آج بھی ایسا ہے. تہجد کی اذان عرب کے اندر ہوتی ہے. خود ہمارے ہندوستان میں 40 50 سال پہلے کئی 100 علاقے ایسے تھے جہاں تہجد کی اذان ہوتی تھی. پابندی سے لوگ جماعت سے نماز پڑھتے تھے. یہ دین سے دوری ہماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بدعتیں جب سے بڑھتی جا رہی ہیں. آدمی سوچا کہ عید میلاد منا لیا، ہو گیا سال بھر کا کام. 30 یا 40واں ابھی کل پرسوں ایک چھٹی ہے کیلنڈر میں، تھی کل یا پرسوں، چہلم کی سرکاری چھٹی. یہاں نہیں، یو پی میں تھی. میں نے کہا چہلم کس چیز کا؟ دیکھا میں اس کی ڈیٹیل، تو جو 10 محرم ہے نا کربلا، اس کا چہلم تھا 40واں. بدعتیں اس انداز میں آتی ہیں اور سنتوں کا کوئی وجود نہیں. یہ حدیث ایک سبق دیتی ہے کہ بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی عقیدہ جس کی شرعی دلیل نہ ہو وہ عمل یا وہ عقیدہ باطل ہے. غلو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب اتباع سنت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے اس حدیث کو آسانی سے سمجھ جائیں گے. اس حدیث کی شرح علامہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ تھے، اپنے شاگردوں کے درمیان کرتے ہوئے بیان کیا. تو میں نے اس پر نوٹ لکھا تھا. تو جب یہ نوٹ لکھا تو ان کی بک نہیں آئی تھی ابھی. یہ ان کے فتاویٰ کی 5ویں جلد میں، ریاض الصالحین کی شرح میں، 40 کی شرح میں یہ چیز چھپ چکی ہے. انہوں نے سمجھایا ہے طلبہ کو کہ دیکھو، سنت اور اتباع سنت کو سمجھنے کے لیے یہ 6 چیزیں جان لو، آسانی سے تم سنت کا راستہ جان جاؤ گے. نمبر 1، سبب. سبب کیا ہے؟ کوئی بھی نماز آپ پڑھیں، اس کا سبب کیا ہے؟ سببی نمازیں کیا ہیں؟ فرض نمازیں فرض کیا اللہ نے، اس لیے ہم پڑھتے، اس کا سبب ہے. سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو سنت ہے، اس لیے وہ سبب ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ، جنازہ، اشراق، صلاۃ الکسوف، اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. تحیت المسجد، جب بھی مسجد میں داخل ہوں، یہ سبب اور وجہ ہے، آپ پڑھیں گے. طواف کی 2 رکعات، یہ سبب ہے، آپ پڑھیں گے. کوئی بھی نماز آپ پڑھیں گے تو اس کی وجہ ہوگی. اب کوئی کہے کہ 2 رکعات میں 17 رمضان کو پڑھوں گا، بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، تو یہ سبب سنت میں ہے؟ نہیں ہے. آپ دیکھیے نا کہ بابری مسجد 6 دسمبر کو جب توڑی گئی تو بعض دفعہ اعلان آئے گا کہ اذان دیں گے. یہ کیا فالتو چیز ہے؟ اذان جو سبب ہے، اذان ایک عبادت ہے، آپ نماز کے لیے اذان دیجیے. بہت زیادہ جن لوگوں نے کہا بچے کی پیدائش پہ، حدیث پہ کلام ہے لیکن گنجائش ہے. لیکن مسجد توڑی گئی تو اس میں اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی اذان نہیں ہوتی، عبادت کے لیے اذان ہوتی ہے. عبادت کا اگر سبب نہیں ہے تو وہ عبادت باطل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، 63 سال آپ زندہ تھے،
63 साल बार आपका जन्मदिन आया, सहाबा आपके इशारे पे गर्दनें कटाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब कभी आपका जन्म डे या बर्थडे नहीं मनाया। अगर आपकी पैदाइश का जश्न या बर्थडे मनाना इबादत होता तो नबी अपने सहाबा से कह देते और सहाबा इस काम को अंजाम देते। बाज लोग ये शुबहा पैदा करेंगे कि वो बहुत बड़े थे, वो कैसे कहेंगे जन्मदिन मनाओ, हम मनाते हैं। ठीक है, सहाबा को नबी से ज्यादा मोहब्बत थी या हमें है? हम पूरी जिंदगी अपनी जान कुर्बान कर दें, सहाबा के दर्जे को नहीं पहुंच पाएंगे, वो भी इब्तिदाई इस्लाम में जो लोग इस्लाम ले आए। तो मालूम यह हुआ कि इस अमल के अंजाम देने का कोई सबब नहीं है, और जब सबब जानकर इबादत करेंगे तो सारी बिदअतें रिजेक्ट हो जाएंगी। कुछ शहरों में ईद की नमाज के बाद आकर के लोग कब्रस्तान की जियारत करते हैं और कुछ लोग 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। ईद के दिन स्पेशली कब्र की जियारत सुन्नत से साबित नहीं है, 2 रकात नमाज भी नहीं साबित है। हाँ, बाद बातों में कि आप जब घर आते थे तो घर पर 2 रकात पढ़ते थे नफल, जैसे सफर से आते थे तो 2 रकात पढ़ते थे नफल। तो जहां जो सबब सुन्नत से साबित है वो किया जाएगा, अपनी तरफ से नहीं। जैसे मगरिब की नमाज कुछ लोग पढ़ लेंगे, 2 रकात सुन्नत है, कुछ लोग फौरन 2 रकात नफल पढ़ते हैं। नफल पढ़ना मना नहीं है, लेकिन आप मगरिब से जोड़कर पाबंदी करेंगे वो दुरुस्त नहीं है। आप नफली पढ़े, नफल और रोजा रखना, आप जुमेरात का, पीर का, आशूरा का, अरफा का या रमजान के रोजे या सौमे दाऊदी रखें, लेकिन अब आप सोचें कि 6 दिसंबर को रोजा रखूंगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि किसी भी हादसे या सानहे के मौके पे रोजा रखने का जिक्र नहीं है। हादसे या खुशी में एक खुशी ऐसी है जहां रोजा रखने का जिक्र है, वो है मूसा अलैहिस्सलाम की आजादी फिरौन के जुल्म से, फिरौन की मौत। वो खुशी थी कि अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की और आपने उस दिन रोजा रख करके बता दिया। बाकी बड़ी बड़ी खुशियां आई, आपने किसी दिन रोजा रखने को नहीं करार दिया। तो सबब जानना जरूरी है, तो आप बिदअत में नहीं पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिन्स। जिन्स क्या है? जिन्स में आमतौर से आप तो कहेंगे मेल फीमेल, यही जिन्स का कालम होता है ना। अल्लाह की कुर्बत के लिए कुछ इबादतें बदनी होती हैं, बदन से आदमी करता है इबादत, रुकू है, सजदा है, तवाफ है, कंकरी मारना है, ये बदनी इबादत है। कुछ इबादतें माली इबादत होती है, माल पैसा खर्च करके करता है, सदका व खैरात है। माली इबादतों में कुछ इबादतें जैसे कुर्बानी है, अकीका है। तो कुर्बानी या अकीके में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों को मुकर्रर किया उसी की कुर्बानी या अकीका कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी घोड़े की कुर्बानी करे, घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, कोई हरज नहीं है। आपको पता है कि नहीं? घोड़ा हलाल है, खा सकते हैं, लेकिन मिलेगा कहाँ? और कुर्बानी नहीं दुरुस्त है। नील गाय जंगली जानवर है, गोश्त हलाल है, लेकिन कुर्बानी नहीं दुरुस्त है। ऊंट, गाय, बकरा, दुम्बा जिनकी कुर्बानी मसनून है वही करेंगे, क्योंकि जिन्स भी मुकर्रर कर दी गई। हमें आजादी नहीं कि अपनी तरफ से जानवर की चॉइस करें। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज मिकदार, कौन सी इबादत कितनी बार करनी है। आप हज करने गए, 7 कंकरी मारने का हुक्म है, आप 10 मारेंगे, आप गुनहगार होंगे सुन्नत की मुखालफत की वजह से। 7 चक्कर में एक तवाफ होता, आप 8-10 कर लेंगे, आप गुनहगार होंगे सुन्नत की मुखालफत की वजह से। एक आदमी मालिक रहमतुल्लाह के ज़माने में आया, इमाम मालिक के ज़माने में, कहा कि मैं चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास से एहराम बांधूं।
انہوں نے کہا نہیں جاؤ میقات سے باندھو. محبت میں اس نے ایسا کہا. 8-10 کلومیٹر ذوالحلیفہ مدینہ سے باہر، کہا وہاں سے باندھو. محبت کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی طرف سے کوئی عمل ایجاد کر لو. پوچھا کیا عبادت نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ گناہ سزا دے گا؟ نماز پڑھنے پہ، روزہ رکھنے پہ سزا نہیں ہے، سنت کی مخالفت کرنے پہ سزا ہے. اب آپ اپنی نماز کو سنت کے مخالف بنا دو اور کہو دیکھو نماز سے روکتے ہیں. سنت کی مخالفت سے روکا جاتا ہے. تو جو مقدار ہے، جیسے کوئی وضو کے جسم کے اعضاء کو 3 بار کی جگہ 4 بار دھلے، 5 بار دھلے، نیکی سمجھ کے اس کا وہ عمل باطل ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی مقدار بھی بتائی. کوئی سوچے فجر 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، گناہگار ہو جائے گا. نماز پڑھنے کی وجہ سے گناہگار نہیں، سنت کی مخالفت کی وجہ سے گناہگار ہوگا. رمضان کا روزہ سوچے 35 دن رکھوں گا، 4-5 دن پہلے سے رکھنا شروع کر دے، گناہگار ہوگا، بدعتی ہوگا، اس پہ اللہ کی پھٹکار پڑے گی. روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، سنت کی مخالفت کی وجہ سے. تو سبب سمجھ گئے؟ جنس یعنی کون سی جگہ کس عبادت کو قربان کرنا، قربانی وغیرہ میں، یا اسی طرح سے مقدار. تیسری چیز، چوتھی چیز ہے کیفیت. کون سی عبادت کیسے کریں گے اس کو بھی بتا دیا آپ نے. کوئی سجدہ پہلے کر لے، رکوع بعد میں کرے تو اس کی نماز ہوگی؟ وضو کرنے میں پہلے پیر پہلے دھل لے اور پھر چہرہ اور ہاتھ بعد میں دھلے تو عبادت ہوگی اس کی؟ نہیں. کیفیت عبادت میں جب جس درجے کو آپ نے مقرر کیا اسی طرح آپ کو عبادت کرنا ہے. یہ ہے اتباع سنت کو جاننے کا بہترین راستہ. اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہوئی: سبب، جنس، مقدار، کیفیت. 5ویں چیز وقت. ہر عبادت اپنے وقت کے ساتھ مقرر کی گئی ہے. جیسے قربانی عید کی نماز کے بعد ہی کی جا سکتی ہے، پہلے کریں گے تو باطل ہے. مغرب کی نماز آپ نے اگر 2 منٹ پہلے، دن ڈوبنے سے پہلے پڑھ لی، آپ کی نماز باطل ہے. 1 منٹ پہلے روزہ کھول لیا، روزہ باطل. ہر چیز اللہ نے جو وقت مقرر کیا اس وقت کے اندر ہی آپ کو وہ عبادت انجام دینی ہے. نہ وقت سے باہر نکلنا ہے، نہ وقت سے پہلے، نہ وقت کے بعد میں. یعنی وقت کی پابندی آپ کو کرنی ہے. 9 ذی الحجہ کی جگہ اب 8 کو عرفہ سے ہو کر کے آ جائیں گے، بولے عرفہ میں تھا ایک دن، حج ہوگا. جگہ اور وقت دونوں کی پابندی کرنی ہے. اور 6ٹھی چیز ہے جگہ، مکان. وقت کے ساتھ جگہ بھی مقرر کی گئی. بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اسی جگہ انجام دی جائے گی جہاں حکم ہے. جیسے وقوف عرفہ ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، عرفہ ہی میں آپ کو ٹھہرنا ہے 9 ذی الحجہ کو. اعتکاف. اعتکاف ایسی عبادت ہے جو صرف مسجد میں کی جانے والی. بعض عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں، یہ عمل سنت سے نہیں ثابت ہے. اعتکاف مسجدوں میں کیا جاتا ہے، اور جہاں فتنے کا خوف نہیں ہے عورتیں مسجدوں میں اعتکاف کرتی ہیں. حرمین شریفین میں تو ان کا باقاعدہ انتظام بھی رہتا ہے اور اعتکاف کرتی ہیں. اور مردوں کے لیے تو خاص طور سے حکم ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی کیا جا سکتا ہے، دوسری جگہ اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتنی چیزیں ہوئی؟ یہ 6 چیزیں آپ کو یاد کر کے آنا ہے. یعنی یہ ہوم ورک ہے. ابھی اس کو کوشچن میں لکھیے گا. تب یہ 6 چیزیں جب آپ دماغ میں بیٹھا لیں گے نا تو وہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی بات ایجاد کی جو میں نے نہیں بتائی وہ مردود، وہ بات ریجیکٹ ہے. اب یہ 6 کی ڈیٹیل میں ہی ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ پھیلاتے جائیں. آپ کہیں بھی بدعتی کو پکڑ سکتے ہیں، ادھر سے بھاگے گا ادھر پکڑ لیں گے، ادھر بھاگے گا ادھر پکڑ لیں گے. یہ 6 کے باہر وہ نہیں نکل پائے گا. کچھ لوگ یہ سوچ کر لوگوں کو بدعت سے منع کرتے ہیں
کہ اختلاف ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ ہندوستان میں ایک چیز دیکھتے ہوں گے اور بڑی تکلیف ہوتی ہوگی کہ ہندوستان میں ہمارے ملک کے بعض شہروں کا نام بدلا جاتا ہے۔ الہ آباد کا نام پریاگ کر دیا گیا، کتنا پیارا نام تھا۔ پٹنہ کا پرانا نام صادق پور تھا، صادق پور سے پٹنہ کیا گیا۔ ہر حکومت اپنے اپنے زمانے میں، بمبئی کا نام ممبئی کر دیا، ممبئی ایک دیوی کا نام ہے، دیوتا، اس کے نام پر کر دیا گیا۔ اور بنارس کو وارانسی کر دیا گیا، مغل سرائے کو کیا کیا گیا، دیان دیال اپادھیائے کر دیا گیا۔ تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری تاریخ بدلی جاتی ہے، ہمارا کلچر بدلا جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے زیادہ تکلیف اس وقت ہونی چاہیے، تب آپ کا ایمان جاگے گا، جب نبی کی سنت لوگ بدل دیتے ہیں، لوگ بدعتیں کرتے ہیں، نبی کا دین بدل دیا، ایک شہر کا نام بدل دیا، کون سی بڑی چیز ہے؟ اب دوسرا شہر بدل، دوسری سرکاریں آئیں گی، تیسری آئیں گی، دنیا جب سے بنی ہے پتہ نہیں کتنے شہروں کو کتنی بار بدلا گیا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ لیکن نبی کی شریعت، آسمان سے اترا ہوا دین، کوئی عید میلاد منا رہا ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، الگ الگ نمازیں رائج ہیں، الگ الگ روزے کے طریقے ہیں، حج میں بدعت، قربانی میں بدعت، اللہ کے دین کو تو بدل رہے ہیں، اس وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ چلے جائیے درگاہوں وغیرہ پہ، کیا صورتحال ہے۔ کسی شہر کا نام بدلنے میں اتنا نقصان نہیں، بلکہ کچھ نقصان نہیں جتنا کہ نبی کی ایک سنت کو بدلنے میں نقصان ہے۔ لیکن ہماری بے غیرتی، ایمان سے دوری، کہ ہم احتجاج تو کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، جمہوری ملک ہے، اپنے ملک میں اپنے حقوق کے لیے آدمی دستور کی روشنی میں اپنی آواز اٹھائے، کیونکہ ملک کا دستور سمویدھان جو کہتا ہے اس لحاظ سے جینا چاہیے سب کو۔ اس میں مداخلت نہیں کرتا ہوں، ایسا میں نہیں کہتا ہوں کہ جو چاہو بدلو، جو کرو۔ سنت کی جب بات آتی ہے کہ کتنا خطرناک معاملہ کہ اللہ کا دین، نبی کی شریعت کو لوگ بدلتے ہیں اور ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ بدعتیں کتنی بری چیز ہے دین کے اندر۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر کے لوگوں کو عبادت سے اور بدعت سے روکتے ہیں، بدعتی کو مت روکو، برا مان جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا۔ اگر پوری دنیا تباہ ہو جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو جائے تو اللہ دنیا کی تباہی کی سزا آپ کو نہیں دے گا، لیکن سنت کو زندہ کرنے کا اجر ضرور دے گا۔ اس کو یوں سمجھیں کہ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، ایک ساتھ کھڑی ہو جائے، اور ایک آدمی دنیا میں نبی کی سنت کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کی مدد اس ایک آدمی پہ آئے گی جو سنت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پوری دنیا کی اللہ کو کوئی فکر نہیں، سنت کا وہ مقام۔ تو اس حدیث میں جو سبق دیا گیا وہ یہ کہ دین میں کوئی ہر نئی چیز دین میں بدعت ہے، اور بدعت ایجاد کرنا حرام ہے، شریعت میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہو گیا حدیث کا مختصر سا ذکر۔ اس حدیث سے فقہی مسائل بھی کچھ چاہے تو نوٹ کر لیجئے۔ پہلا مسئلہ، اسلام میں بدعت ایجاد کرنا حرام ہے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ نے جس طرح مردوں کو علم اور فقہ عطا کی، اسی طرح عورتوں کو بھی علم اور فقہ عطا کیا ہے۔ اس کی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تیسرا مسئلہ، دین مکمل ہے، اس میں اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، انسان کوئی بھی عمل کرے، عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص نیت اور اتباع سنت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ مختصراً چند مسائل تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، سنت کی پابندی کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔